پیارے بھائی، جیسے کہ ہم کل سن چکے ہیں کہ امام پاک مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 22 رجب المرجب 60 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو وصال ہو لیا، یزید تخت نشین ہو چکا ہے۔ اب یزید کو اپنی سلطنت کی بقا کے لیے، اپنی حکمرانی کی بقا کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ سب سے بیعت لے اور کسی مخالف کو نہ چھوڑے۔ اور مخالفین پھر وہ کہ جن کی ایک عظمت ہو، ایک عظیم کردار ہو، ایک عظیم مرتبے پہ فائز ہوں۔ اس کو ڈر ہے کہ کہیں اس کی سلطنت ریزہ ریزہ نہ ہو جائے۔ اور مخالفین کون ہیں؟ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بیعت بھی نہیں کی اور کھل کر مخالفت بھی کی، تو لہٰذا سب سے زیادہ خطرہ انہی کا تھا۔ تو لہٰذا مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما چکے ہیں اور میں تخت نشین ہو چکا ہوں، لہذا جتنی جلدی ہو سکے حسین سے، عبداللہ ابن زبیر سے، ابن عمر سے بیعت لی جائے، اور جب تک بیعت نہ کریں ان کو ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ لہذا آپ کل سن چکے ہیں جب امام پاک کو بیعت کے لیے بلایا گیا تو آپ نے پیارے بھائیوں بیعت نہیں کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سلسلہ چلتے رہا، روزانہ قاصد آتے رہے۔ ادھر ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر کو بھی پیارے بھائیوں بار بار تنگ کیا قاصدوں نے، یہ قاصدوں کو ٹالتے رہے۔ آخر کار کیا کیا، ایک رات کو انہوں نے بھی مدینہ چھوڑ دیا اور مکے روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن امام پاک کے پاس قاصد پھر آیا، گورنر مدینہ کا، کہ آپ تو طلب کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آج تو نہیں، کل دیکھیں گے۔ گھر پہ تشریف لے کے آئے، گھر والوں کو بولا کہ رخت سفر باندھو، ہم یہاں سے رات ہی رات میں کوچ کریں گے۔ پیارے بھائی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، دیگر خواتین ساتھ ہیں، آپ کے اہل خانہ کے افراد جوانانہ اہل بیت پیارے بھائیوں آپ کے ساتھ سب سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ حاضری دیتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بیکس پناہ میں پیارے بھائیوں سرکار کے لخت جگر سیدنا امام حسین حاضر ہوتے ہیں روضہ رسول پر۔ پیارے بھائی، یہ آخری حاضری ہے امام پاک کی۔ امام پاک اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آ کے کس انداز میں کھڑے ہوئے ہوں گے کہ وہ نانا جن کی آغوش کرم میں پلے ہیں، یہ وہ نانا ہیں جن کو حسین کے رونے سے بڑا دکھ ہوتا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ میرے حسین کو رونے نہ دینا۔ یہ وہ نانا ہیں جنہوں نے اپنے کندھے پہ اٹھا ان کو بٹھایا۔ یہ وہ نانا ہیں کہ جب حسین سید الانبیاء اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں پیٹھ شریف پہ بیٹھ جاتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک حسین اٹھ نہ جائیں خود سے، کہ سجدے سے سر اٹھاؤں گا حسین گریں گے تو سرکار کو تکلیف ہوگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو اتنی بھی تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ آج حسین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں رو رو کے التجا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آج آپ کا نواسہ مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، یا رسول اللہ آج آپ کے نواسے کے لیے بھی مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی ہیں۔ یزیدی دور آ گیا ہے، ظالم لوگوں کا راج ہو گیا ہے، زبردستی بیعت طلب کی جا رہی ہے، ایک فاسق و فاجر اپنی بیعت لینا چاہتا ہے، تو لہٰذا یا رسول اللہ میں دین حق کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ گٹی جو آپ نے پلائی ہے وہ گٹی سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ پیارے بھائی، وہ مدینہ کہ ساری کائنات کے لوگ جہاں آنے کے لیے ترستے ہیں، مچلتے ہیں، پیارے بھائیوں دور و نزدیک کا سفر طے کر کے مدینے جاتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار پر بہار کی حاضری پاتے ہیں، یہ مدینہ امام پاک چھوڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ زیادہ دیر رکا اور بیعت نہیں کی تو یقیناً دباؤ ڈالا جائے گا،
دباؤ ڈالا جائے گا تو پھر یہاں پہ قتال ہونے کا اندیشہ ہے، یہاں پہ جنگ و جدل کے ماحول کا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور مدینہ حرمت والا شہر ہے، مدینہ وہ شہر ہے جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ و جدال کا ماحول پیدا نہ ہونے دیا، یہاں تک کہ خود شہادت دے دی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو اسی لیے دارالخلافہ نہیں بنایا بلکہ کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، کہیں ایسا نہ ہو جو مولا علی کے محب ہیں، اپنے آپ کو دعوی محبت کرتے ہیں مولا علی سے، وہ سب ادھر جمع ہو جائیں اور پھر فتنے شروع ہو جائیں۔ لہٰذا آپ نے سارے فتنوں کو کوفہ میں ہی رکھ دیا کہ مولا علی نے کوفہ میں دارالخلافہ بنا دیا، تو جتنے بھی وہ لوگ جو خود کو محبان علی محبان اہل بیت کہا کرتے تھے وہ کوفے کے اندر جمع ہو گئے تھے۔ مدینے سے دور آنے کا مقصد یہی تھا، کیونکہ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظیم شہادت کو مولا علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو لہٰذا آپ نے دارالخلافے کو تبدیل کر دیا کہ حرمین شریفین کو دارالخلافہ نہیں بنایا جائے، نہ مکے کو نہ مدینے کو۔ اب امام پاک مدینے کے اندر ہیں، بھلا امام پاک کیسے چاہیں گے کہ مدینے کے اندر جنگ و جدال ہو؟ میرے آقا نے مدینے کی حرمت کی بارے میں بہت فرمایا ہے، مدینہ بہت عزتوں والی جگہ ہے، لہٰذا آپ مدینے سے پیارے بھائیوں رخصت ہو رہے ہیں تو نانا جان کی بارگاہ میں آئے ہیں سلام آخر پیش کرنے کے لیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پہ پیارے بھائیوں حاضر ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ ودوحا کی طرف پیارے بھائیوں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں امام پاک، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ماجرا ہوا ہوگا پیارے بھائیوں، وہ کیا کیف و اسرار کے عالم ہوں گے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے بھائیوں امام پاک کو وہ کیا کیا نعمتیں، وہ کیا کیا برکتیں، وہ کیا کیا عظمتیں عطا فرمائی ہوں گی، اور امام پاک نے کس طرح پیارے بھائیوں دست سوال دراز کیا ہوگا۔ سرکار نانا بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، امام پاک سے تو سرکار کے کئی رشتے ہیں پیارے بھائیوں، ہو سکتا ہے لپٹ بھی گئے ہوں، لپٹ کے رو بھی رہے ہوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر سے۔ عجب ہی عالم ہوگا پیارے بھائیوں، عجب ہی عالم ہوگا کہ الفاظ بھی عاجز ہیں اس عالم کو بیان کرنے کے لیے۔ یہاں سے آپ جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ جنت البقیع میں حاضر ہوتے ہیں۔ جنت البقیع میں کون ہیں؟ جنت البقیع میں والدہ ماجدہ ہیں، سیدہ خاتون جنت ہیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تیرے غضب سے اللہ کا غضب ہوتا ہے، تیرے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور تیری رضا سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اے فاطمہ تیرا نام فاطمہ یوں رکھا کہ تیرے سبب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں پیارے بھائیوں کہ جب پورے صراط سے گزریں گی تو کہا جائے گا اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا دو، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے صراط سے گزریں گی۔ تو پیارے بھائیوں اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں وہ کون ہیں؟ خاتون جنت ہیں، سیدات النساء العالمین ہیں، اور امام پاک کی والدہ ماجدہ ہیں۔ امام پاک اپنی امی حضور کی بارگاہ میں آئے، امی حضور اجازت دیجیے اپنے بیٹے کو، آج مدینہ چھوڑ کے دوبارہ بیٹا جا رہا ہے، پھر پتہ نہیں تقدیر کے اندر دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، مجھے آخری ملاقات سمجھ کے مجھے اجازت عطا کیجیے پیارے بھائیوں۔ وہاں پہ بھی کیا عالم ہوا ہوگا، والدہ سے کس طرح پیارے بھائیوں لپٹ کے اجازت لی ہوگی، پھر اس کے بعد والدہ کے بالکل ساتھ ہی امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ پیارے بھائی امام پاک کی زندگی دیکھیں نا کیسے مصائب ہیں، کہ کم سنی کا دور ہے کہ نانا جان بھی سر فرما گئے، اس کے کچھ ہی وقت کے بعد والدہ ماجدہ خاتون جنت کا وصال ہو گیا۔ ابھی یہ غم گیا ہی نہیں تھا کہ پیارے بھائیوں کچھ ہی وقت کے بعد والد ماجد شہنشاہ ولایت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کوفے کی جامع مسجد کے اندر شہید کر دیا گیا۔ والد کی شہادت، اس کے کچھ ہی وقت کے بعد امام حسن کی خلافت، اور پھر یہاں تک کہ امام حسن کو 7 بار زہر دیا گیا، اور آخری مرتبہ آپ بھی شہادت سے سرفراز ہوئے۔ بھائی کی جدائی، پیارے بھائیوں آپ دیکھیں نا یکے بعد دیگرے غم آتے رہے، آزمائشیں ہوتی رہی، حسین کی ثابت قدمی دیکھیے، ذرا سی بھی لذت نہیں آئی پیارے بھائیوں۔ آج مدینہ چھوڑ کے جانا ہے، اپنے بھائی جان سے بھی اجازت لی۔ امام حسن مجتبیٰ وہ ہیں جب وقت علالت تھا، آپ کا جب وقت علالت تھا، علیل تھے، بستر کے اوپر تھے امام حسن، تو ایک مرتبہ امام حسین آئے کہ لگے بھائی آپ کا چہرہ بڑا اداس لگ رہا ہے، کس بات کی اداسی ہے بھائی؟
یقیناً اگر آپ اس دنیا میں فانی سے کوچ بھی کر جاتے ہیں تو یقیناً امی خاتون جنت کی بارگاہ میں جائیں گے، نانا جان کی بارگاہ میں جائیں گے، والد ماجد کی بارگاہ میں جائیں گے، اپنے چاچا سیدنا جعفر طیار کی بارگاہ میں جائیں گے، سید الشہداء امیر حمزہ ہوں گے۔ تو پیارے بھائی آپ کو غم کس چیز کا ہے؟ فرمایا اس کا غم نہیں، کا پھر کا غم یہ ہے حسین کہ میں نے آج کچھ دیکھا، میں نے آج کربلا کا منظر دیکھا ہے، میری آنکھوں کے سامنے کربلا کا منظر آ گیا ہے۔ جو تیرے ساتھ ہوگی آزمائش حسین، اس آزمائش کو دیکھ کے دل گھبرا گیا ہے۔ اللہ تجھے صبر دے، اللہ تجھے صبر دے۔ پیارے بھائی امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عبداللہ بن عباس جیسا کہ فرما چکے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کثرت سے اہل بیت اطہار اور اصحاب مصطفیٰ کو پتہ تھا کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے کربلا میں، زمین طیف یعنی کہ کربلا پہ امام پاک کو شہید کیا جائے گا۔ کثرت سے احادیث طیبہ کی روشنی میں صحابہ علیہ رضوان کو معلوم تھا۔ پیارے بھائیوں اب شہادت کا اسباب بن چکے، امام پاک مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں آپ جاتے ہیں اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے پاس، محمد بن حنفیہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی میرے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ قابل عزت اور محترم کوئی ہے تو وہ آپ ہیں، اس وقت کائنات کے اندر بزرگ ترین ہستی ہیں تو وہ آپ ہیں۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ آپ خدا را کسی خاص جگہ پہ نہیں جائیے گا، کسی خاص شہر میں داخل نہیں ہوئیے گا، بلکہ جتنا ہو سکے شہروں سے آبادیوں سے دور رہیے گا، ریگستانوں ویرانوں دیہاتوں کا سفر کیجیے گا، اور کیا کیجیے گا شہروں میں جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان تک اپنے قاصد بھیجیے گا۔ اگر لوگ آپ کی بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر بیعت نہیں کرتے تو آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ کسی خاص جگہ پہ چلے گئے، کسی خاص شہر میں چلے گئے اس شہر والوں کے بلانے پہ، تو کہیں ایسا نہ ہو وہاں کے کچھ لوگ آپ کے حمایتی ہو جائیں، کچھ آپ کے مخالف ہو جائیں، وہاں پہ جنگ و جدال کا ماحول ہو جائے اور سب سے پہلے ان کے تیر اور نیزے آپ کے اوپر آئیں اور یہاں تک کہ آپ شہید کر دیے جائیں۔ واللہ اگر آپ شہید کر دیے گئے تو کائنات کی سب سے عظیم ہستی سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اے بھائی تمہارا مشورہ تو اچھا ہے، تو پھر بتاؤ میں جاؤں تو کہاں؟ کہا مکے چلے جائیں، مکے چلے جائیں، اگر مکے کی زمین پہ آپ کو سکون ملے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہاں سے آپ کو گزرنا پڑے تو پھر آپ ریگستانوں کا سفر کیجیے، آبادی سے دور رہیے، یہاں تک کہ وقت گزرتا جائے گا اور حالات جب تبدیل ہوں گے تب فیصلہ کرنے کے لیے زیادہ موقع ملے گا، اور بہتر فیصلہ کرنے کے لیے زیادہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی تو آپ بہتر فیصلہ کر پائیں گے۔ پیارے بھائیوں آپ نے محمد بن حنفیہ کا شکریہ ادا کیا، وہاں سے نکلے اور اس قافلے کو لے کے روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ قافلہ امام پاک کا ہے۔ پیارے بھائیوں اس قافلے کے آپ کو پتہ ہے نا جو علمدار ہے وہ کون ہے؟ حضرت عباس علمدار، بیویان اہل بیت اطہار ساتھ ہیں، نوجوان اہل بیت اطہار ساتھ ہیں۔ پیارے بھائیوں کم سن بچے ساتھ ہیں اس قافلے میں، مکے کی طرف قافلہ روانہ ہے۔ پیارے بھائیوں جب آپ مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں مدینے سے، شعبان 60 ہجری، یہ آیت سورہ قصص کی آپ کی زبان پہ ہوتی ہے۔ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو وہ اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے، کہا اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ یہ آیت آپ کی زبان پہ اور آپ نے سفر کا آغاز کر دیا۔ راستے میں عبداللہ بن مطیع جو آپ کے محب ہیں، محبان اہل بیت سے ہیں، پیارے بھائیوں ان سے راستے میں ملاقات ہوئی۔ عبداللہ بن مطیع نے جب انہیں دیکھا تو کہا انہوں نے حضور میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ کہاں کا ارادہ ہے سرکار؟ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ؟ فرمایا فی الحال مکہ جا رہا ہوں، وہاں پہ جا کے اللہ سے استخارہ کروں گا، پھر جو بہتر ہوگا وہ کروں گا۔ فرمایا حضرت عبداللہ نے کہا اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمیں آپ پر فدا کرے۔ جب آپ مکہ پہنچ جائیں تو کوفے کا ہرگز ارادہ نہ کیجیے گا،
عبداللہ بن متی بھی کہہ رہے ہیں کثرت سے صحابہ کو معلوم تھا کوفے والے کیسے ہیں، کوفی لا یوفی، فرمایا ہرگز کوفے کا ارادہ ہرگز نہ فرمائیے گا کیونکہ وہ ایک منحوس شہر ہے، وہیں آپ کے والد ماجد مولا علی مولا کائنات کو شہید کیا گیا، وہیں آپ کے بھائی امام حسن کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا اور ان پہ برچھیوں کے وار کیے گئے، یہاں تک کہ وہ وصال فرما جاتے، شہید ہو جاتے، اس طرح ان کو تکلیف دی گئی۔ لہٰذا آپ مکے میں ہی رہیں، اس مکے کو ہرگز نہ چھوڑیے گا، آپ عرب کے سردار ہیں، اہل حجاز آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، میرے چچا میرے ماموں آپ پر نثار ہوں، آپ حرم کعبہ کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑیے گا، خدا کی قسم اگر آپ خدا نخواستہ شہید ہو گئے تو آپ کے بعد ہم سب کو غلام بنا لیا جائے گا۔ آپ نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا اور سفر کو جاری رکھا۔ عبداللہ بن متی کسی کام سے پیارے بھائیوں مدینے کی طرف روانہ ہیں اور امام پاک کا قافلہ مکے کی طرف رواں دوا ہے۔ پیارے بھائیوں امام پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کام کر رہے ہیں پیارے بھائیوں در حقیقت جو ایک عظیم مقصد ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر اتنی قوت نہ ہو تو زبان سے روکو، اگر اتنی قوت نہ ہو تو دل میں برا جانو۔ یہ دل میں برا جاننا آخری درجہ ہے۔ تو پیارے بھائیوں صحابہ علیہ رضوان میں اس وقت جدید دور میں 3 درجوں میں ہیں، کچھ حکمت کے تقاضوں کے تحت بیعت کر چکے ہیں، دل سے برا جانتے ہیں، یزید کو فاسق و فاجر مانتے ہیں، کچھ قول و فعل سے قولز کے ذریعے پیارے بھائیوں برا جانتے ہیں صرف الفاظ کے ذریعے، اور اگر کوئی ہے ہاتھ سے روکنے کے لیے تیار تو پیارے بھائیوں وہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس برائی کے وجود کو ہاتھ سے روکنے کے لیے جا رہے ہیں پیارے بھائیوں۔ یہ وہ عظیم پیارے بھائیوں درجہ ہے۔ جان لیجیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جب بھی مبعوث فرمایا تو ان کو اللہ نے صاحب ارشاد بنایا، وہ دعوت حق دینے والے تھے، وہ خاموش رہنے والے کبھی نہیں ہوئے، انہوں نے ظلمتوں کو دیکھا، انہوں نے کفار کو دیکھا، مشرکین کو دیکھا تو ان کو حق بات کہہ دی چاہے کچھ بھی ہو اس کا بدلہ، یہاں تک کہ بے شمار نبیوں کو شہید کیا گیا، بے شمار نبیوں کو طرح طرح کی تکالیف دی گئیں، طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، لیکن وہ اس سے باز نہیں آئے۔ نبی کا درجہ پیارے بھائی صاحب ارشاد کا ہے، وہ خاموش نہیں رہتے۔ ہاں امتی کسی سبب خاموش رہ سکتے ہیں جب وہ کمزوری کے عالم میں ہو، لیکن جتنا درجہ بلند ہوتا ہے پیارے بھائیوں امتحان بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ حسین بھی خلیفہ فی الارض ہیں، خلیفہ فی الارض ہیں، جو چاہے حکم دے دیں، اگر فرات کو حکم دیتے فرات دوڑتا ہوا آ جاتا، اگر فرات کو حکم دیتے کہ ان کو اڑا کے لے جا، فرات سیلابی شکل میں آتا ان کو بہا کے لے جاتا، زمین کو حکم دیتے زمین دھسا لیتی اپنے اندر۔ پیارے بھائیوں خلیفہ فی الارض کی زبان سے جو نکلے گا ساری کائنات کے اوپر وہ حکم صادر ہوگا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اختیار اپنے رب کے سپرد کر دیا اور خود اپنے رب کی رضا میں راضی ہو گئے۔ حسین رب کی رضا میں راضی تھے، رب پیاسا رکھنا چاہتا تھا تو راضی، بچوں کو شہید رب چاہتا تھا کہ بچے شہید ہوں اس کے نام پہ، اس سے راضی، ہر عمل سے راضی، رب کے ہر فعل سے راضی۔ پیارے بھائی وہ امام العاشقین بھی ہیں، امام الصابرین بھی ہیں، امام الشاکرین بھی ہیں۔ پیارے بھائی ادھر مکے کے اندر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ پہنچ رہا ہے۔ پیارے بھائیوں جان لیجیے امام پاک کی ڈیوٹی کیا ہے، امام پاک کے فرائض کیا ہیں۔ امام پاک ان بزرگوں میں ہیں، ان پیارے بھائیوں نبی علیہ السلام کے قدموں کے اوپر ہیں، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے۔ پیارے بھائیوں نبوت کا دروازہ رسول اللہ کے بعد بند ہے، اب قیامت تک اولیاء آتے رہیں گے جو رسول اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، شریعت کو پھیلائیں گے۔ امام پاک بھی پیارے بھائیوں ان انبیاء علیہ السلام کے قدم پر ہیں جو صاحب ارشاد کے منصب پہ فائز تھے، جنہوں نے ہاتھ سے پیارے بھائیوں برائی کو روکنا ہے، فسق و فجور کو دور کرنا ہے۔ بیعت تو دور کی بات یزید کی،
پیارے بھائیوں، بلکہ یزید کو ہٹانا ہے، یزیدی دور کو ختم کرنا ہے، فسق و فجور کو مٹانے کے لیے نکلے ہیں آپ۔ پیارے بھائیوں، آپ مکے تشریف لے کے آئیں۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی زبان پہ یہ آیت تھی، وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ قصص کہ جب مدین کی طرف متوجہ ہوا، کہا میرے رب مجھے سیدھی راہ پر لائے گا۔ یہ آیت آپ کی زبان پہ پیارے بھائی۔ آپ مکے کے اندر داخل ہوئے، جیسے ہی مکے کے اندر داخل ہوئے شور و غل مچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے آئے ہیں، صحابہ اہل بیت اطہار اور دیگر معززین امام پاک کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ امام پاک کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے لوگ جوق در جوق۔ اور پیارے بھائیوں، پھر صدائیں کیا آنے لگی، مرحبا سرور عالم کے پیسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، نخل بستان نبوت کے ثمر آئے ہیں، جس سے روشن ہے جہاں وہ قمر آئے ہیں، وائے قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک ہو کہ حسین آئے ہیں۔ پیارے بھائیوں، مکے کے اندر کیا تھا، لوگ جوق در جوق امام پاک کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، امام پاک کے پاس آ رہے ہیں۔ ہر شخص بول رہا ہے حضور ہمارے گھر پہ قیام فرمائیے، ہمارے گھر پہ قیام فرمائیے، ہمارے گھر پہ قیام فرمائیے۔ امام پاک یہاں پہ پیارے بھائیوں مکے تشریف لے کے آ گئے، ادھر کوفہ کے اندر جو خود کو محبان اہل بیت شیعان علی کہتے تھے، ان کو پتہ چلا امام پاک نے یزید کی بیعت نہیں کی اور انکار کیا اور مدینے سے خروج کیا اور مکے پہنچ چکے ہیں۔ یہ سارے لوگ جمع ہوئے پیارے بھائیوں، کہاں جمع ہوئے؟ سلیمان بن سرد کے گھر۔ ان کا ایک سردار تھا کوفیوں کا، بڑا معزز سردار کہلاتا تھا، اس کا نام تھا سلیمان بن سرد۔ اس کے گھر کے اوپر جمع ہوئے اور سب نے جمع ہو کے میٹنگ کی۔ کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمیں امام پاک کو لکھنا چاہیے، خط لکھنا چاہیے، امام پاک کو اپنی طرف بلانا چاہیے، امام پاک ہمارے پاس آئیں، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اپنی جان اپنے مال ان پہ نثار کریں گے اور یزید کے خلاف خروج کریں گے، یزید کے خلاف بغاوت کریں گے، یزیدی حکومت کو تہس نہس کریں گے اور اسلامی خلافت کو پھر سے زندہ کریں گے، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیں گے۔ کیوں نہ ہم امام پاک کو بلانے میں سبقت کریں۔ تو یہ اس لیے جمع ہوئے پیارے بھائیوں۔ تو سلیمان بن سرد کے گھر یہ لوگ جمع ہوئے اور وہاں پہ ایک میٹنگ کے اندر انہوں نے کیا کیا، جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مرنے کا ذکر کر کے، یہ امیر معاویہ کے تو بے انتہا دشمن ہیں، امیر معاویہ کا بغض تو ان کے سینوں کے اندر ہے، حالانکہ امام حسن نے امیر معاویہ کو خلافت خود دی تھی، امیر معاویہ نے چھینی نہیں، آپس میں باہمی صلح ہوئی، صلح کے ساتھ امام پاک نے خلافت آپ کو سپرد کی پیارے بھائیوں۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے مطابق اگر غلط تھے تو معاذ اللہ امام پاک امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی؟ ہرگز نہیں پیارے بھائیوں۔ امام حسن مجتبیٰ جانتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس قابل ہیں ہر لحاظ سے زہد و تقوی کے لحاظ سے بھی، اور اسلامی خلافت کو چلانے کے اہل بھی ہیں، لہٰذا خلافت ان کے سپرد اس لیے کی۔ امام حسین نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ جب تک امیر معاویہ حیات رہے نہ امام حسن نہ امام حسین نے پیارے بھائی مخالفت کی، یزید کی تخت نشینی کے بعد مخالفت ہوئی ہے۔ تو جس کو امام حسن حسین نے اپنا امیر مانا، ہم بھی اس کو اپنا امیر مانتے ہیں، اور جس سے امام حسین نے جنگ کی ہم بھی اس سے قیامت تک جنگ کرتے رہیں گے، ہم یزیدیت کے خلاف رہیں گے پیارے بھائیوں قیامت تک۔ تو ان سب نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کی خبر سن کے شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان بن سرد نے ان سے کہا کہ معاذ اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وصال کر گئے، یعنی کہ معاذ اللہ انہوں نے جملہ استعمال کیا وہ غلط ہے، تو وہ میں نہیں کہوں گا۔ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے، تو خوشی منائی پہلے تو انہوں نے، اور پھر کہا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں، تم لوگ ان کے باپ کے
شیعہ ہو، بس تم لوگ خوب جان لو، اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو تو ان کو لکھو، اگر تمہیں اپنی کمزوری اور بزدلی کا اندیشہ ہے تو ان کو دھوکہ نہ دو، پھر ہرگز ان کو نہ لکھنا۔ سب نے کہا نہیں، ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور ان پر اپنی جان نثار کریں گے۔ سلیمان نے کہا ایسا ہے تو پھر لکھو۔ پھر انہوں نے خطوط لکھنے شروع کر دیے۔ خطوط پیارے بھائیوں ہزاروں کی تعداد میں امام پاک کے پاس آئے مکے کے اندر، کچھ ہی عرصے کے اندر بے شمار خطوط آئیں امام پاک کے پاس۔ آپ ہمارے پاس تشریف لے کے آئیے، ہمارے پاس تشریف لے کے آئیے، ہمارے پاس تشریف لے کے آئیے۔ اور یہاں امام پاک بھی جانتے ہیں، صحابہ علیہم رضوان بھی جانتے ہیں کہ کوفی لا یوفی، کہ یہ دھوکے باز قوم ہے۔ مولا علی سے انہوں نے وفا نہیں کی، امام حسن سے انہوں نے وفا نہیں کی، تو یقیناً یہ مجھ سے بھی وفا نہیں کریں گے۔ امام پاک جانتے ہیں۔ لیکن پیارے بھائی شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ جب کچھ قوم کے لوگ کسی فاسق و فاجر کے اوپر بیعت نہ کریں، اس کے خلاف ہو جائیں، تو اس وقت کوئی اہل ہو، متقی پرہیزگار ہو، اہل ہو، اس کو چاہیے وہ آگے آئے۔ اگر وہ آگے نہیں آئے گا تو بروز محشر یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کریں گے۔ تو امام پاک کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی امت کے اندر وہ عظیم ہستی ہے کہ ان سے عظمت پہ ابھی کوئی نہیں، ان جیسا عظیم کوئی نہیں۔ تو لہٰذا جب ان کو پکارا جا رہا ہے کہ یزید فاسق و فاجر ہے، ظالم ہے، تو آئیے اس کے خلاف خروج کیجئے، ہماری مدد کیجئے، آپ ہمارے خلیفہ بن جائیے، ہم آپ کے ساتھ مل کے اپنی جانیں نثار کر دیں گے آپ کے لیے، اور پھر کیا کریں گے، ہم خلافت راشدہ کو دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے بھائیوں اسی لیے ان کے خطوط کو غور سے پڑھا۔ پھر آپ نے کیا کیا، فوراً ان کے خطوط آنے کے بعد چلے نہیں گئے کوفہ، بلکہ آپ نے احتیاطی تدبیر کے طور پر اپنے بھائی چچا زاد مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ حالات کو دیکھیں۔ اگر مسلم بن عقیل لکھ دیں گے کہ حالات صحیح نہیں، کوفی واقعی دھوکے باز ہیں، تو میں نہیں جاؤں گا، حجت بھی تمام ہو جائے گی کہ مجھے بلایا گیا، میں نے لبیک کہا، لیکن جب میں نے اپنے نائب کو بھیجا تو وہاں پہ اس کے ساتھ جو ہوا وہی کافی ہے تمہاری دھوکے بازی کے لیے۔ لہٰذا پیارے بھائیوں آپ نے ایک خط تحریر کیا، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا۔ خط کی پیارے بھائیوں کچھ اس طرح سے ہیں الفاظ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا شیعوں، مومنوں، مسلمانوں، اہل کوفہ کی طرف ہے۔ اما بعد، بہت سے قاصدوں اور خطوط کے آنے کے بعد جو تم نے ہانی اور سعید کے ہاتھ مجھے بھیجا ہے وہ مجھے پہنچا۔ سب خطوط میں مجھے لکھا ہے ہمارا کوئی امام نہیں، بہت جلد ہمارے پاس تشریف لائیے، خدا آپ کی برکت سے ہم کو ہدایت عطا کرے۔ واضح ہو کہ میں بالفعل تمہارے پاس اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ اگر مسلم مجھے لکھے جو کچھ تم نے خط میں لکھا ہے اپنے بزرگ معزز قوم سربراہوں کے مشورے سے، اس وقت میں بہت جلد انشاءاللہ تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ امام وہی ہے جو لوگوں کے درمیان خدا کی کتاب کے مطابق حکم نافذ کرے اور شریعت مقدسہ سے باہر قدم نہ رکھے۔ والسلام۔ پیارے بھائی امام پاک رضی اللہ عنہ نے خط دیا، اور قاصد کسے چنا؟ اپنے اہل بیت سے، حضرت امام مسلم کو، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور یہ مرتبہ پایا کہ قاصد حسین بھی بنے۔ امام مسلم سفر کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن پیارے بھائی امام مسلم کے دو شہزادے ہیں، ایک کا نام ابراہیم، ایک کا نام محمد ہے۔ ابراہیم و محمد یہ کم سن شہزادے ہیں۔ پیارے بھائی زیادہ عمر نہیں ہے، بعض روایتوں میں 10 سال سے کم عمر ہیں دونوں، بعض میں ایک 10 سال سے بڑا ہے، ایک 10 سال سے نیچے کا ہے، یعنی کہ 10 سال سے کم ہے عمر میں۔ یہ دونوں کی بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے والد سے زیادہ جڑے ہوتے ہیں، بعض بچے والدہ سے زیادہ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو والد سے زیادہ جڑے رہے۔ جب والد کا پتہ چلا کوفہ جا رہے ہیں، ضد کر بیٹھے کہ بابا ہم بھی جائیں گے۔ کہا نہیں، میں قاصد بن کے جا رہا ہوں، تم یہی رہو۔
کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کو پتہ ہے ہم آپ کے بغیر رہ نہیں پائیں گے، آپ ہمیں ساتھ لے کے چلیں۔ بچوں نے ضد کی پیارے بھائی، امام مسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو لے لیا اور ان لوگوں کو لے کے پیارے بھائیوں کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر کوفی یہ پیارے بھائیوں خطوں کو بھیجنے کے بعد منتظر امام پاک کی آمد کے۔ اب وہ روزانہ حجاز کے راستے کو دیکھتے ہیں کب امام پاک تشریف لے کے آئیں گے۔ کچھ ہی وقت کے بعد انہیں پیارے بھائیوں اس راستے کے پہ کچھ دھند سی اٹھتی ہوئی نظر آئی۔ انتظار کرنے پہ دیکھا ایک گھوڑا سوار ہے جو بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ قریب آئے تو پتہ چلا امام مسلم تشریف لا چکے ہیں اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ۔ بعض روایتوں میں مسلم بن اوسجا، بعض روایتوں میں ابو عبیدہ بن سقفی کے گھر آپ نے قیام فرمایا، وہاں پہ آپ نے قیام کیا۔ اب کیا تھا پیارے بھائی، لوگ جوق در جوق امام پاک کے قاصد کا سن کر امام پاک کی بیعت کرتے ہیں حضرت امام مسلم کے ہاتھ۔ حضرت امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں کے اندر پیارے بھائیوں کم و پیش 18,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ ہم جان مال ہر چیز سے امام کے اوپر اپنے آپ کو نثار کر دیں گے۔ پیارے بھائیوں وعدہ کیا اور بیعت کر لی۔ پیارے بھائیوں پھر کیا ہوا، کیا اظہار ارباب عقیدت نے مسرت کا، ہوا سامان گھر گھر خیر سے مسلم کی دعوت کا، بکثرت نزد مسلم لوگ آئے شادمہ ہو کر، امام پاک کا یہ خط سناتے ترجمہ ہو کر، ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی، ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی۔ موافق جب فضائے کوفہ مسلم نظر آئی، موافق جب فضائے کوفہ مسلم کو نظر آئی، جماعت لڑنے مرنے کے لیے بھی مستعد پائی، لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیمبر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل حیدر کو۔ آپ نے خط لکھ دیا کہ یا سیدی، یہاں پہ تو لوگ بڑے محب ہیں، بڑے چاہنے والے ہیں، بڑی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ انہی دنوں میں 18,000 افراد میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں۔ آپ جلد از جلد مکے سے روانہ ہوں اور کوفہ تشریف لے آئیں۔ یہاں پہ لوگ مال کے ذریعے جان کے ذریعے امداد کرنے کے لیے تیار ہیں اور میرے ہاتھ پہ وعدہ لے چکے ہیں۔ پیارے بھائیوں ادھر امام مسلم کوفے میں آئے۔ کوفے کے گورنر بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی بھی ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا اہل بیت کے ایک شخص آئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اور پھر خاموشی اختیار کری، کسی سے سختی نہیں کی۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ادب کرنے والے ہیں۔ اب کیا ہوا، کوفے کے اندر جب گورنر کی طرف سے چھوٹ ملی تو اب بچہ دیوانہ امام مسلم ہو گیا۔ اب چرچے ہونے لگے امام مسلم کے پیارے بھائی، اب لوگ جوق در جوق امام مسلم کے پاس جانے لگے۔ ہر جگہ پہ پیارے بھائیوں بڑوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یزید کے جاسوس بھی کوفے میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن مسلم، دوسرا عمار بن ولید، انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ امیر المومنین یزید تمہارے خلاف یہاں پہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، جتنی جلدی ہو سکے خبر لو۔ گورنر کوفہ بشیر بن نعمان تو بالکل بے خبر ہیں حالات سے، وہ کسی بات پہ توجہ نہیں دیتے، ان کو معزول کرو ورنہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہاں امام مسلم تشریف لا چکے ہیں، لوگ جوق در جوق ان کی بیعت کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں یہاں یزید کے پاس یہ خط پہنچا دمشق دارالخلافہ میں۔ یزید اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھا تھا، قاصد خط لے کے آیا۔ جب یہ خط پڑھا یزید نے تو پریشان ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کا مشیر تھا ایک عیسائی سرجون، اس نے سب سے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے۔ اس کے مشیر عیسائی نے کہا کہ تم ایک کام کرو، زیاد کے بیٹے عبیداللہ بن زیاد کو، جو کہ بصرہ کا گورنر ہے، اس کو فوراً سے بیشتر کوفہ بھیج دو۔ یزید نہیں چاہتا تھا یہ ابن زیاد کو بھیجے،
کیونکہ یزید ابن زیاد کو دور ہی رکھنا چاہتا تھا، جس طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زیاد کو دور رکھا تھا اپنے بھائی کو، کیونکہ وہ کنٹرول میں نہیں آتے تھے اتنی جلدی۔ زیاد نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی، امیر معاویہ کے بھائی زیاد نے جب پتہ چلا کہ یزید کو خلیفہ نامزد کیا ہے امیر معاویہ نے، تو زیاد نے کھل کر مخالفت کی کہ بھائی یہ فیصلہ نہیں کریں، یزید اس قابل نہیں ہے۔ تو امیر معاویہ نے یہ زیاد کی زندگی تک دوبارہ اپنے بیٹے کو تخت نشین نہیں کیا، تو لہٰذا یزید ابن زیاد کو پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب مسئلہ ایسا تھا کہ کوفہ ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اب گورنر میں دیکھا جائے تو کوئی بدنہاد اگر تھا تو وہ ابن زیاد تھا، کوئی سخت دل تھا تو وہ ابن زیاد تھا، جسے کوئی شرم و حیا نہیں تو وہ ابن زیاد تھا۔ لہٰذا فوری طور پہ اس نے ایک خط لکھوایا، حکم نامہ عبید اللہ بن زیاد کے لیے کہ عبید اللہ بن زیاد، تمہارے پاس جیسے ہی میرا خط آئے تم فوراً سے بیشتر روانہ ہو جاؤ کوفہ، اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے جتنے پیادہ جتنے سوار مہیا ہوں ان کو لے کے، وہاں امام مسلم ہیں، امام مسلم کو پکڑو، ان سے میری بیعت لو، اگر وہ بیعت نہیں کریں تو ان کو قتل کر دو، اور ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی گرفتار کر لو۔ موقع ضائع کیے بغیر وہاں پہنچو۔ یہاں پیارے بھائیوں بصرہ کے اندر حالات کیا تھے؟ بصرہ کے اندر بھی بصرہ کے لوگوں نے بھی امام پاک کو خط بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ مکے امام پاک کے پاس بصرہ سے بھی خط آئے تھے۔ امام پاک کا ایک قاصد خط لے کے بصرہ پہنچا انہی دنوں میں، اور وہاں بصرہ والوں کو بولا امام پاک کا خط پہنچایا۔ امام پاک نے اسی طرح کا خط بصرہ والوں کو لکھا، لیکن بات چھپی نہ رہ سکی۔ زیاد کو پتہ چل گیا جاسوسوں کے ذریعے۔ زیاد نے ان سارے لوگوں کو پکڑا، اس قاصد کو بھی پکڑا اور ان کو سزائے موت دی، پھانسی دے دی۔ اس کے بعد لوگوں کو جمع کیا، بصرہ کے لوگوں کو، وہ کہا جان لو میں تمہاری جائیدادیں ضبط کر لوں گا اور تمہیں ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا اگر تم نے سازش رکھی، تم نے امام حسین کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ میں یہاں پہ اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو تمہارے اوپر گورنر بنا کے جا رہا ہوں۔ امیر المومنین نے مجھے کوفہ کے گورنری کا عہدہ بخشا ہے، مجھے فوراً سے بیشتر وہاں پہ جانا ہے۔ میری غیر موجودگی میں اگر کوئی واقعہ رونما ہوا تو خبردار میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد ابن زیاد کوفہ کے لیے روانہ ہوا۔ بس پیارے بھائی ابن زیاد کا کوفہ روانہ ہونا ہے کہ کوفے کے حالات تبدیل ہونے والے ہیں۔ یہ راہ کوئے جانا یہاں قدم قدم ہیں بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ پیارے بھائیوں راہ گائے عشق میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو پیارے بھائیوں در حقیقت آزمائش کے ٹائم پہ ہی اپنے اوپر آئے کا پتہ چلتا ہے۔ ابھی تو امام مسلم موجود ہیں، سب جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں پیارے بھائیوں، لیکن جب آزمائش آئے گی اس ٹائم پہ کون ثابت قدم ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ باقی کا بیان کل ہوگا، اور کل کی نشست انشاءاللہ میرے گھر پہ ہوگی، کل کی نشست انشاءاللہ میرے گھر پہ ہوگی۔ تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ ضرور شرکت فرمائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔